مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تم سے حساب لیا جائے گا، اس عمل کے مطابق تجھے جزا ملے گا. یعنی بعث بعد الموت کا عقیدہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو لوگوں نے انکار کیا. بعض نے کہا یہ کیا بول رہے ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ایک عجیب سی بات ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آج سے 100 سال پہلے کوئی کہتا ہے کہ موبائل نکلے گا تو آپ ویسے ہی کہتے کہ یہ کیا بات، موبائل کیسے ہو جائے گا، لوگ کلکتہ رہے کہ یہاں کیسے بات کر لیں گے. ایسے ہی تعجب خیز باتیں تھی. 100 سال پہلے موبائل کا وجود میں آنا تھا کہ نہیں تھا. 200 سال پہلے کوئی موبائل کو سوچ سکتا تھا، ویڈیو کالنگ کو سوچ سکتا تھا؟ نہیں سوچ سکتا تھا نا. لیکن ہوا کہ نہیں ہوا. ابھی بھی بہت سی چیزیں ہم لوگ بھی نہیں سوچ پا رہے ہیں جو 50 سال کے بعد نہ جانے کیا کیا نکلیں گی. ہم لوگ رہیں گے نہ رہیں گے کوئی اس کا یہ نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو لوگوں نے اختلاف کیا، لوگوں نے شک کیا حضور کی بات میں. تو اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل کہا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کہ جان جائیں گے ان قریب، یعنی مریں گے، قبر میں جائیں گے، اور دوبارہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا، خود ہی پریکٹیکلی طور پر جان جائیں گے کہ ہاں ہم تو کیا نام ہے بیدار ہو گئے، دوبارہ زندہ ہو گئے اور حشر میں جائیں گے. اور دوسرا جواب اللہ نے اپنی پاور، اپنے قدرت کا مظاہرہ کر کے فرمایا کیا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. پاور دکھایا. کیا میں نے زمین کو کیا نام فرش نہ بنایا، پہاڑ کو میخیں نہ بنایا، 7 آسمان نہ بنائے، مرد اور عورت کا جوڑا نہ بنایا؟ کیا نیند کو تمہارے جسم کے لیے جب تم تھک جاتے ہو اس کے لیے آرام نہ بنایا؟ اس کے لیے آرام نہ بنایا. یعنی جو رب کیا نام بغیر پلر کے آسمان کھڑا کر سکتا ہے، جو رب کیا نام ہے بغیر کیا نام ہے وجود کے، بغیر کسی مثال کے مرد اور عورت کا جوڑا بنا سکتا ہے، جو رب کیا نام ہے آسمان زمین پانی پر زمین بچھا سکتا ہے، جو رب کیا نام ہے سورج نکال سکتا ہے جسے روشنی بھی ہو گرماہٹ بھی ہو، جو رب 7 آسمان بنا سکتا ہے، جو رب اس میں سے بارش برسا سکتا ہے اور اس بارش سے قسم قسم کے باغات پیدا کر سکتا ہے، اس رب کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا کون سی بڑی بات ہے؟ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اس رب کے لیے کون سی بہت بڑی بات ہے کہ دوبارہ زندہ کرنا مشکل کام ہے؟ جی نہیں. جو رب اتنے بڑے بڑے کام کیا نام کن کہہ کے فرما دے، اس رب کے لیے دوبارہ زندہ کرنا بہت بڑی بات نہیں، نہایت آسان کام ہے، نہایت آسان کام ہے. اور اس کے بعد اللہ نے کیا نام ہے بتایا قیامت کا دن اٹل ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فصل کا دن، فیصلے کا دن، کان میقاتا ٹھہرا ہوا وقت ہے، یعنی اس کا دن متعین ہے، مقرر وقت ہے. کیا یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس میں سور میں پھونک ماری جائے گی، فتأتون افواجا، تو لوگ جوگ در جوگ، جوگ در جوگ، گروپ در گروپ کیا نام ہے یہ میدان محشر میں آئیں گے. اور وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیے جائیں گے، یعنی آسمان میں دروازے لگا دیے جائیں گے جس سے فرشتے اتر کر آئیں گے، فرشتے اتر کر آئیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جہنم انہی کفاروں کے تاک میں ہوگا. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا، جہنم تاک میں ہوگا ان کفاروں کے. جلدی سے آئے تو میں اس کو اچک لوں. جہنم منتظر ہے، جہنم انتظار میں ہے کفاروں کے. جن لوگوں نے بعث بعد الموت کا انکار کیا، جن لوگوں نے نبی کے دیے ہوئے عقیدے پر شک کیا، ان کی طاق میں ہے کون؟ جہنم. منتظر ہے جہنم کیا نام ہے کہ جلدی سے آئے
کیا نام ہے تاکہ میں ان کو سزا دوں، میں ان کو سزا دوں۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا عقابا، یعنی للطاغین شرکسوں کے لیے جہنم طاغ میں ہے، اور جہنم کا شرکسوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی کر کے حد سے گزر گئے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لابسین فیہا عقابا، یہ کفار اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، یہ نہیں چکھیں گے، اس میں نہیں چکھیں گے۔ کیا نہیں چکھیں گے؟ ٹھنڈک کا مزہ نہیں چکھیں گے، ٹھنڈی چیزیں انہیں کھانے کو نہیں ملے گا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ پینے کو پانی ملے گا ٹھنڈا ٹھنڈا، بلکہ کیا ملے گا؟ الا حمیما وغساقا، بلکہ حمیم گرم کھولتا ہوا پانی کو حمیم کہا جاتا ہے۔ کھولتے ہوئے پانی کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے، حمیم کہا جاتا ہے نا۔ کھولتا ہوا پانی ملے گا، وغساقا، اور پیپ ملے گا کھانے کو۔ جہنمیوں کو خوراک کیا ہوں گی؟ کھولتا ہوا پانی اور پیپ، یہ خوراک ہے جہنمیوں کی۔ جزاء وفاقا، جیسے کو تیسا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کریں گے اسی کے مطابق، اسی کے عمل کے مطابق انہیں جزا بدلہ دیا جائے گا۔ انہم کانوا لا یرجون، وہ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں کھولتا پانی پیئیں گے، پیپ پیئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہم کانوا لا یرجون، یہ کفار کیا نام ہے حساب کا خوف نہیں رکھتے تھے، انہیں اس بات کا خوف ہی نہیں تھا کہ ہمارا حساب ہوگا۔ حساب کا خوف نہ رکھنے کی وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گے، حساب کا خوف نہ رکھنے کی وجہ سے ان کی خوراک کھولتا پانی بنیں گے، حساب کا خوف نہ رکھنے کی وجہ سے ان کا یہ پیپ کھانے کو دیا جائے گا، اور کیا نام ہے ٹھنڈک نصیب نہ ہوگی۔ قاری صاحب کو یہاں بولا، ٹھنڈک نصیب میں نہیں ہوں گی۔ آئی بات سمجھ؟ یہاں تک رہی باتیں وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، ایک تو یہ حساب کے خوف نہیں رکھتے تھے، اور دوسرا یہ کہ نبی کے سچے ہونے کے بارے میں جو آیتیں آتی، اللہ کے وحدانیت کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوتی، اور باس بعد الموت کے تعلق سے جو آیتیں نازل ہوتی، ان آیتوں کا یہ خوب جھٹلاتے۔ ایک تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ ہونے کا خوف بھی نہیں رکھتے، اور کیا کہتے؟ نبی کے حق میں، ان کے سچ ہونے کے حق میں، ان کے صادق ہونے کے حق میں، اور اللہ کے وحدانیت کے حق میں، اور کیا نام ہے باس بعد الموت کے بارے میں جب آیتیں نازل ہوتی تو یہ ان کا خوب جھٹلاتے، انکار کرتے، جھٹلاتی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور اللہ فرماتا ہے ان کے ہر حرکتوں کو، ان کے ہر باتوں کو ہم نے کیا نام ہے ہر چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے۔ کیا لکھ کر شمار کر رکھا ہے؟ فذوقوا، تو چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، تو ہم نہ بڑھائیں گے مگر عذاب، یعنی کفاروں کو عذاب ہمیشہ بڑھتا ہی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ کہہ رہے عذاب کے حق میں ہے نا، اس سے سخت آیت پورے قرآن میں کوئی نہیں ہے، اس سے سخت آیت قرآن میں نہیں ہے۔ اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، اب یہاں سے اصل تفسیر کرنے والا ہوں۔ ابھی جو میں نے ترجمہ کی ہے، تفسیر نہیں کی ہے، صرف ترجمہ کی ہے، کیونکہ یہ ساری تفسیریں میں کر چکا ہوں، یہ ساری تفسیر آپ لوگ سن چکے ہیں۔ اب اصل بات یہاں سے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، ابھی تک تو کفاروں کے عذاب کے بارے میں، کفاروں کے لیے وعیدیں تھی، جہنمیوں کے لیے وعیدیں آپ نے سماعت فرمائی۔ اب اطاعت گزاروں کے لیے خوشخبریاں سنیے، اب اللہ کے فرمانبرداروں کے لیے خوشخبری سنیے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، بے شک متقی کے لیے، پرہیزگار کے لیے کامیابی کی جا ہے، کامیابی کی جگہ ہے۔ کون ہے کامیابی کی جگہ؟ کیا چیز ہے؟ تو جنت ہے، یہ جنت کامیابی ہی کی جگہ ہے۔ جنت کس کی جگہ ہے؟ کامیابی کی جگہ ہے۔ کس کے لیے کامیابی کی جگہ ہے؟ متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہے؟ تو دور نہ جائیے، قرآن ہی شریف کے پہلے پارے میں بتاتا ہوں کہ متقی کون ہے۔ دیکھیے قرآن ہی شریف میں بتایا گیا
है ना। आप लोग क्या नाम है अलिफ लाम मीम तो पढ़े होंगे। देखिए मुत्तकी कौन है, बताया गया कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान हिदायत है मुत्तकियों के लिए। ये मुत्तकी क्या चीज है भाई? मुत्तकी कौन लोग हैं? तो कह रहे हैं देखिए अल्लदीना युमिनूना बिल गैब। मुत्तकी वो है जो गैब पर ईमान लाते हो। मुत्तकी वो है जो गैब पर ईमान लाते हो। देखिए जन्नत हमसे गायब है, दोज़ख हमसे गायब है, हश्र नश्र हमसे गायब है, बास बादल मौत गायब है, लेकिन उसी पर हमारा ईमान होना यही हकीकत है। क्या गायब है इन सब चीजें, मगर हमारा ईमान है जन्नत पर, हमारा ईमान है कयामत पर, हमारा ईमान है बास बादल मौत पर। तो मुत्तकी की पहली क्वालिटी ये है कि वो गैब पर ईमान लाते हो। गैब का मतलब मा गाबान हो, जो उनके निगाहों में ना हो, जो उनके निगाहों से उझल हो, गायब हो, उन पर ईमान लाना पहली क्वालिटी। मुत्तकी की पहली क्वालिटी क्या है? मुत्तकी गैब पर ईमान लाने वाला होगा। और दूसरी क्वालिटी क्या है मुत्तकियों की? तो मुत्तकियों की दूसरी क्वालिटी ये है कि वह युकीमून सलाता, और नमाज कायम करने वाले होंगे। मुत्तकी की दूसरी क्वालिटी क्या है? नमाज कायम करने वाले होंगे, नमाज पढ़ने वाले होंगे, नमाज पढ़ते होंगे। देखिए यहां पर एक प्यारी बात हम बता दें, पूरे कुरान में देखिए मुत्तकी की बात आ गई तो बताता हूं, पूरे कुरान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अल्लदीना यक़राऊन सलाता, जो नमाज पढ़ते होंगे। नमाज पढ़ने का जिक्र कुरान में है ही नहीं। कुरान में नमाज पढ़ने का जिक्र नहीं है कि नमाज जो लोग पढ़ते होंगे या नमाज पढ़ो, जी नहीं। कुरान में नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है, बल्कि नमाज को कायम करने का हुक्म है। नमाज के ताल्लुक से, नमाज पढ़ने के ताल्लुक से जो भी आयत है सब युकीम का कायम करने का माना है। अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। नमाज कायम करना और है और नमाज पढ़ना और है। नमाज कायम करना और है, नमाज पढ़ना और है। मैं ऐसे ही बता देता हूं, एक मिसाल देता हूं। इंग्लिश में एक लफ्ज है रीड। क्या? रीड का माना होता है पढ़ना। एक लफ्ज है स्टडी। स्टडी का माना होता है पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। देखिए अगर किसी बच्चे से पूछना हो तुम किस क्लास में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू रीड नहीं बोलेंगे, इन विच क्लास डू यू स्टडी, इन विच क्लास डू यू स्टडी, तुम किस क्लास में पढ़ते हो। रीड कहते हैं बस यूं ही कहीं पर कुछ लिखा हो उसको पढ़ लेने का नाम रीड है, कहीं पर कुछ है पर लिखा हुआ उसको पढ़ लेने का नाम रीड है। और स्टडी कहते हैं कि मुकम्मल पूरा कोर्स, मुकम्मल क्या नाम है, पढ़ते रहने का नाम स्टडी है। स्कूलों में 10-10 साल, 5-5 साल, कई सालों तक पढ़ते रहते हैं स्टूडेंट, इसलिए उसको स्टडी कहा जाता है, रीड नहीं कहा जाता है। मियां नमाज का हुक्म सिर्फ कभी कभी पढ़ने का नहीं है, बल्कि बालिग होने के बाद से लेकर कब्र में जाने तक, इससे पहले कि तुम्हारी नमाज हो उससे पहले तक पढ़ते रहने का नाम नमाज, पढ़ते रहने का नाम हुक्म है। नमाज पढ़ो ये नहीं कहा गया है, बल्कि कहा गया है कायम करो, यानी नमाज पढ़ते रहो, नमाज पढ़ते रहो को कहा गया है। आज मुसलमान क्या नाम हफ्ते में जुमा के दिन पढ़ लेता है तो सोचता है कि हम नमाज पढ़ते हैं, ईद और बकरीद में पढ़ लेता है तो हम नमाज पढ़ते हैं, कभी कभी पढ़ लिया, जी नहीं, इसको पढ़ना नहीं कहते हैं, याद रखना, इसको पढ़ना कहते हैं और कायम करना नहीं कहते हैं। कुरान में पढ़ने का हुक्म नहीं है, कुरान में कायम करने का हुक्म है। नमाज कायम करो, नमाज कायम करते हैं। मुत्तकी की पहचान ये है, मुत्तकी की अलामत ये है कि वो गैब पर ईमान लाता होगा, लाने वाला होगा और नमाज कायम करने वाला होगा, नमाज कायम करता होगा, यानी नमाज को दिन में 5 टाइम और हमेशा पढ़ता होगा। 2 क्वालिटी मुत्तकियों की, परहेजगारों की, जिनके अंदर ये 2 क्वालिटी होंगी। और एक क्वालिटी है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उनमें से जो हमने उन्हें अता किया है
وہ خرچ کرنے والے بھی ہوں گے, وہ خرچ کرنے والے بھی ہوں گے, یعنی اللہ کی راہ میں دینے والے ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ آج لوگ صرف مال و دولت ہی کو سمجھتے ہیں. کیا اللہ نے آپ کو صرف مال دیا, کیا دولت دیا؟ اللہ نے آپ کو دو پیر نہ دیا, اللہ نے آپ کو 2 ہاتھیں نہ دی, اللہ نے آنکھیں نہ دیا, اللہ نے زبان نہ دیا, اللہ نے طاقت نہ دیا, اللہ نے قوت نہ دیا, اللہ نے عقل نہ دیا. اللہ نے عقل بھی دیا, طاقت بھی دیا, قوت بھی دیا, 2 ہاتھ بھی دیا, 2 پیر بھی دیا, آنکھیں بھی دی, زبان بھی دیا. اور اللہ فرماتا ہے اور جو کچھ ہم نے دیا یعنی مال دولت کے علاوہ عقل دیا, پیر دیا, ان سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ متقیوں کی علامت ہے. ان سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ نے پاؤں دیا ہے, پاؤں سے چل کر مسجد میں جاؤ کہ پاؤں کی زکات دینا ہوگا. پاؤں سے چل کر کیا نام مسجد میں جاؤ, پاؤں سے چڑھ کر نماز میں قائم ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ اسی پاؤں کے دم پر. یہ کیا نام ہے, پاؤں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے برابر ہوگا. ہاتھ دیا ہے, ان ہاتھوں سے رزق حلال کماؤ, ان ہاتھوں سے غریبوں کے سر پر پھیلاؤ, کمزوروں کی مدد کرو. یہ کیا نام ہے, ہاتھ کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہوگا. آنکھیں دی ہے اللہ نے, آنکھ سے جائز چیزیں دیکھو. جن چیزوں کو اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنے کو منع فرما دیا ہے ان چیزوں سے باز رکھ لینا. یہ آنکھ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, یہ آنکھ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اللہ نے عقل دیا ہے, عقل منصب دیا ہے, مقام دیا ہے. عقل اور منصب کے مطابق کیا نام ہے, دین کی خدمت کرنا, دین کی خدمت کرنا. یہ عقل اور منصب کا کیا نام ہے, شکریہ ادا کرنا ہے. عقل اور منصب کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. تو اللہ فرماتا ہے متقیوں کی پہچان کیا ہے, کون لوگ متقی ہے؟ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہو, متقی وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہو, متقی وہ ہے جو اللہ نے جو کچھ دیا ہے ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو. اور کیا نام ہے, قرآن پر بھی ایمان لاتا ہو, اور قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی توریت, زبور, انجیل, ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتا ہو. اور وبالآخرۃ هم یوقنون, اور آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتا ہو. جن کے اندر یہ باتیں ہوں گی, جن کے اندر وہ متقی ہوگا, وہ پرہیزگار ہوگا. پتہ کیا چلا, متقی ہونے کے لیے وہ متقی پرہیزگار وہی ہے جو نماز پڑھتا ہو, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو, اور کیا نام غیب پر ایمان لاتا ہو, قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہو. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کیا کہا گیا کہ جن کے دماغ میں یہ ہوگا قیامت کے دن, باپ بادل موت ان کے ذہن میں ہوگا, یاد ہوگا, وہ گناہ کی طرف نہیں بڑھے گا, وہ ایسی چیزوں کی طرف نہیں جائے گا جن کا حساب کا خوف ہوگا. وہ ایسی چیزوں کی طرف وہ نہیں جائے گا جن کے حساب کا خوف ہوگا. مسلمانوں, اگر آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ ہم ہر وقت یاد رہے کہ ہمیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, حساب ہم سے لیا جائے گا, تو بتائیے آپ زنا کریں گے؟ اب زنا کے قریب جائیں گے؟ بتائیے کسی غریب کو ستائیں گے؟ کہ بتائیے کسی کا مال ہڑپ کریں گے؟ نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کے دل میں یہ خوف ہوگا کہ ہمیں حساب دینا ہے, ہمیں حساب دینا ہے. قیامت قریب, قیامت قائم ہوں گی اور اس میں ہمیں حاضر کیا جائے گا, حساب دیا جائے گا. ان صفات کا جو مالک ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ متقی کہلائے گا. ایسے ہی متقیوں کے لیے ان للمتقین مفازا, ایسے ہی متقیوں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے؟ مفازا. کیا؟ کامیابی کی جگہ ہے, کامیابی کی جگہ ہے, یعنی جنت ہے. جنت میں کامیابی کی جگہ ہے جنت. اللہ اکبر. متقی آج کہتے ہیں, انگلش میں کہا جاتا ہے everyone want to be get success, ہر کوئی سکسیس ہونا چاہتا ہے, but few of them get success. ہر کوئی کامیاب نہیں ہوتا, ہر کوئی چاہتا تو ہے کامیابی. کیا ہر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے؟ ایمانداری کے ساتھ بولے. جی نہیں. آپ اسٹوڈنٹ کو لے لیجئے, اسکولوں میں آپ چلے جائیے, میڈیکل کالج میں کتنے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, کیا سب ڈاکٹر بن ہی جاتے ہیں؟ کیا سب ڈاکٹر بن ہی جاتے ہیں؟ چلے جائیے مدرسوں میں, کوئی حافظ بن رہا ہوتا ہے, کوئی مولانا بن رہا ہوتا ہے, کیا سب حافظ مولانا بن ہی جاتے ہیں؟ جی نہیں. ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے. Everyone want to be get success, ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے, but few of them get success. لیکن ان میں سے کچھ ہی لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کرتے ہیں.
हर कोई कामयाब नहीं हो पाता है। मुसलमानों, आप कामयाबी हासिल करना चाहते हो, बताइए आप कामयाबी कहां देख रहे हो? आप कामयाबी को कारोबार में तलाश कर रहे हो? आप कामयाबी को क्या नाम है बिल्डिंगों में तलाश कर रहे हो? कामयाबी को दौलत में तलाश कर रहे हो? और दिन में 5 टाइम मुअज्जिन साहब पुकारते हैं, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अरे कामयाब होना चाहते हो तो आओ नमाज की तरफ, नमाज ही असल कामयाबी है। अल्लाह अकबर, कामयाबी नमाज में है, कामयाबी नमाज में है। मुसलमानों, कामयाब होना चाहते हो, कामयाब होने के लिए ना जाने कौन कौन सी जतन करते हो, मगर जो सही रास्ता, जो सही वेज आपको दिया गया, वो जब तक उस वेज को सेलेक्ट नहीं करोगे, आपको कोई माँ का लाल कामयाब नहीं कर सकता। टीचर भी यही कहते हैं अपने स्टूडेंट को कि बेटा तुम कामयाब होना चाहते हो तो इस तरीके को अपनाओ, ऐसा ऐसा करो तो कामयाब होगे। इसी तरीके से अल्लाह भी कहता है, ऐ मेरे बंदो, तुम कामयाब होना चाहते हो तो मेरे मुस्तफा के एताअत शुरू कर दो, कामयाबी हाथ में है, कामयाबी हाथ में है। आई बात समझ में? कामयाब हो जाओगे तो कामयाबी किसमें है? कामयाबी नमाज में है। हय्या अलस सलाह, कामयाबी अल्लाह के एताअत में है, कामयाबी परहेजगारी में है, कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी में है। कामयाबी कहाँ है? कामयाबी, और कामयाबी के टिप्स किस्म कहाँ है? तो कामयाबी के टिप्स कुरान में है या हदीस में? कुरान में है। होता तो लगाइए, आइए दरसे कुरान में बैठिए तो सही, उलमा के साथ बैठिए तो सही। इस कुरान से ऐसे ऐसे खजाने, ऐसे ऐसे हीरे जवाहरात निकाल के टिप्स की शक्ल में आपको देंगे, आप उसको अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह यहां भी कामयाब होंगे, वहां भी कामयाब होंगे। दोनों जहां की कामयाबी असल कामयाबी है। दोनों जहां की कामयाबी, कामयाबी 2 तरह की है। देयर आर 2 टाइप ऑफ कामयाबी। क्या नाम? कामयाबी की 2 किस्में है, एक जुज़वी कामयाबी, एक कुल्ली कामयाबी। जुज़वी कामयाबी ये है कि थोड़ा सा आपने कमा लिया, थोड़ा सा बिल्डिंग खड़ा कर दिया, दुकानें कामयाब कर ली, ये सब जुज़वी कामयाबी है। कुल्ली कामयाबी ये है कि आप यहाँ कामयाब हो ना हो अलग बात है, वहां के लिए कामयाब हो जाए, आपका आखिरत बन जाए, ये कुल्ली कामयाबी है। मुसलमानों, कुल्ली कामयाबी के पीछे भागिए, जुज़वी कामयाबी के चक्कर में मत भागिए। कुल्ली में जुज है और जुज़वी में कुल नहीं है। अल्लाह अकबर, जुज में कुल नहीं है। देखिए मिसाल देता हूं, 100 है क्या? 100 में 10 है कि नहीं? 100 में 20 है कि नहीं? 100 में 50 है कि नहीं? 100 में 60 है कि नहीं? 100 में 70 है कि नहीं? बताइए। 70 में 100 है? बताइए। 80 में 100 है? बताइए। 10 में 100 है? बताइए। 20 में 100 है? नहीं। तो ये 10, 20 ये जुज़वी कामयाबी है, मुकम्मल 100 ये कुल्ली कामयाबी है। मुसलमानों, कुल्ली कामयाबी हासिल करोगे, ये दुनिया की कामयाबी शामिल हो जाएंगी, ऑटोमेटिक दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, और दुनिया में लाख कामयाब रहोगे, कुल नहीं आया तो आखिरत में नाकामी वही हकीकी नाकामी है, हकीकत में वही नाकामी है। अल्लाह फरमाता है, इन्ना लिल मुत्तकीना मफाज़ा, बेशक मुत्तकियों के लिए कामयाबी है, कामयाबी की जा है, यानी जन्नत है मुत्तकियों के लिए।